شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ عید الاضحیٰ کا مخصوص اور بابرکت وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی مالدار اور دولت مند نہیں بن سکتا تو وہ عید الاضحیٰ سے پہلے یہ وظیفہ کر کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ اس بابرکت وظیفے کا ایسا کمال اور کرشمہ دیکھنے کو ملے گا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ نہیں بلکہ دولت لانے کی مشین ہے، اور یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو بس پھر وہ ساری زندگی انشاءاللہ بیٹھ کر عیش کرے گا، دولت خود چل کر اس کے گھر آئے گی۔ یہ موقع سال میں ایک مرتبہ ہی ملتا ہے، اس لیے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، کیونکہ ناظرین یہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور ان دنوں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے اور خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ آج کا یہ بابرکت وظیفہ عید سے پہلے جو بھی شخص کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اور اس کی اولاد کو اربوں پتی بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقدروں کو 4 چاند لگا دے گا، اور اس کی اولاد کے مقدر بھی سنور جائیں گے۔ بس بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عید الاضحیٰ جو کہ قربانی کی عید ہے، اور قربانی بھی دراصل اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی ہی ایک قسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے والوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا بابرکت دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مینڈے قربانی کے لیے پیش کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چھری تھامی اور ذبح کے لیے تکبیر پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں دعا فرمائی، یا اللہ، ان دونوں مینڈوں میں سے ایک مینڈے کی قربانی میری طرف سے ہوگی اور دوسرے مینڈے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کی جانب سے ہوگی جن کے پاس قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں اور مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ تو اے میرے مالک، میری قربانی اور میری امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ دعا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینڈے ذبح کر دیے۔ ناظرین، اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ قربانی نہیں دے سکتے تو ان کے لیے خاص طور سے یہ انعام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا بھی ہے کہ جو نادار اور مفلس قربانی نہ کر سکیں تو وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ان کے نام کا جانور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین، کیا فضیلت ہے! ایسے پیارے اور شفیق آقا کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم تک ایک حدیث اور دین کی ایک بات بتانے کے لیے صحابہ کرام نے جتنی محنتیں کی ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ دین کی ایک بات اور ایک حدیث بتانے کے لیے انہیں کئی مہینے مشقت اٹھانا پڑتی، سفر طے کرنا پڑتے، لیکن آج ہم تک، مجھ تک اور آپ تک یہ باتیں منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ باتیں سنتے ہوئے ہم میں سے بہت سے لوگ نالاں رہتے ہیں۔ ہم 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھ لیں گے، موبائل پر کئی گھنٹے بیہودہ اور فضول ریلز دیکھ لیں گے، لیکن جب اس طرح کی باتوں کا وقت آتا ہے تو ہمارے ناک بو بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنی لمبی بات کیوں کر دی، اتنی لمبی تقریر کیوں کر دی۔ بھائیوں اور بہنوں، اعمال بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بتانا بھی اعمال کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے۔ سارا دن میں کتنا وقت ہم مختلف کاموں کو دیتے ہیں، اگر اس کام کو بھی تھوڑا سا وقت دے دیں تو ہم دین کی باتوں سے، دین کے احکامات سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں پر نالاں ہونے کے بجائے دن کے صرف چند منٹ نکال کر یہ باتیں ضرور سنا کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص نیک نیتی سے اور مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی سے لے کر اگلے سال آنے والی عید کی قربانی تک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے مال میں سے برکت کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے رزق وسیع عطا فرماتا ہے۔ قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا بھی اللہ کی راہ میں دعوت اور تبلیغ کے برابر ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے،
یتیموں پر شفقت والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک نیت سے اور خلوص دل سے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بقرہ خریدتا ہے یا دوسرا جو بھی جانور خریدتا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے اسے ذبح کرتا ہے، پھر اس جانور کے گوشت کے 3 حصے بناتا ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے، باقی 2 حصے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، دوست، احباب اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ بتائیے وہ 3 انعامات کون سے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک قربانی سے لے کر دوسری قربانی تک اس کے مال و دولت میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ ایک جانور کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 جانوروں کے برابر مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں کس قدر غربت اور مفلسی ہے کہ ہمارے ملک کے کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان کے گھر سارا سال گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، تو جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس جانور کے گوشت کو ایسے غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کرتا ہے کہ جن کے بچے پورا سال گوشت نہ کھا سکے تھے، جنہوں نے سارا سال گوشت کا منہ بھی نہ دیکھا تھا، تو ذرا سوچئے کہ ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی کتنا راضی ہوگا۔ کیا ایسے شخص کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہوگی؟ اللہ کے جو بندے سارا سال گوشت نہ کھا سکے، اب اس شخص کے حلال مال کی بدولت انہیں گوشت کھانا نصیب ہوا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے بے حد راضی ہوتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، جب تمہیں ایسا معلوم ہو کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے تو پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غریبوں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں کھانا کھلایا کرو۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو اپنے جانور کے گوشت میں سے گوشت کھلاتا ہے تو پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے کہ اس کے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا انعام ناظرین کرام اللہ تعالی یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما کر مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر اسے پھر سے پاک اور شفاف بنا دیتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے دیا جائے گا وہ یہ کہ قیامت کے دن ذبح کرنے والے شخص کے جانور کو اس کے پاس بھیجا جائے گا، یعنی جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا تھا وہ جانور اس کو ذبح کرنے والے مالک کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ اس جانور پر سواری کرے گا، تو یہ جانور پل صراط کے اوپر سے بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ ناظرین، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو اور اسے موٹا تازہ رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہیں پل صراط سے گزارنے کا ذریعہ بنے گا اور اس پر سواری کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مال و دولت کے باوجود اور حیثیت اور استطاعت کے باوجود جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو تو وہ گھر وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے شکوہ کرتا ہے اور گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے گھر والو، جس طرح سے تم لوگوں نے استطاعت ہونے کے باوجود مجھے قربانی کی دولت اور عظمت اور اس کی رحمت سے محروم رکھا ہے، تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اپنی رحمت، دولت اور رزق سے یوں ہی سارا سال محروم رکھے۔ لیکن اس کے برعکس جس گھر میں جس مکان میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ گھر اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے مکینوں پر بھی اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم عنایت فرماتا رہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں انہیں قربانی کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہیں انہیں قربانی کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، اب ہم آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ عید الاضحیٰ کا مخصوص عمل ہے، مخصوص وظیفہ ہے۔ جو بھی شخص اس وظیفے کو عید الاضحیٰ سے پہلے کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے دولت کے سارے دروازے کھول دے گا اور دولت خود چل کر اس کے پاس آئے گی۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، آپ کے گھروں سے تنگ دستیاں اور غربت انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی، آپ کے حالات دن بدن بہتری کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، اور آپ کی روزی میں دن بدن برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ کے کاروبار کو اللہ تبارک و تعالی چار چاند لگا دے گا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور ہر قسم کی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی آپ سے دور کر دے گا۔ جو شخص کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں بیماری کا علاج کروا کر تھک چکا ہوں مگر شفا نہیں مل رہی، تو ایسے شخص کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی برکت والا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی لاعلاج بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ آج کا یہ وظیفہ ایسی بابرکت تسبیح کا وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص عید سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، اس کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی، اور اس کی زندگی سے ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور پورا سال اس کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو عمل آج کی اس ویڈیو میں ابھی شیئر کر رہا ہوں، اس عمل کو آپ نے عید الاضحیٰ سے پہلے کسی بھی دن کر لینا ہے، یعنی اس عمل کے لیے وقت کوئی بھی طے نہیں ہے، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر لیں، ورنہ دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے کسی بھی مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی عمل یا وظیفے کو کرنے سے پہلے اگر درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی چار چاند لگا دیتا ہے، اس عمل کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ تو دیکھیے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آسان اور مختصر ترین درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے یہ بابرکت تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پڑھنے والے کی حاجات کے لیے کافی ہے، اور یہ تسبیح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، یہ بندے کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے تمام صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل ترین عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ تو ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کہ یہ کلمات کتنے زیادہ طاقتور اور بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں ایک خاص برکت اور طاقت رکھی ہے۔ جو شخص بھی ان کلمات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا 7 آسمانوں سے ٹکراتی ہوئی سیدھا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہ کلمات پڑھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے والا شخص دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان بابرکت کلمات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انتہائی خوبصورت نام اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی یا جو درود آپ نے پڑھا تھا وہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بھائی اور بہنوں، یقین جانیے یہ عمل عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی مالدار نہیں بن سکتا، کبھی بھی دولت مند نہیں ہو سکتا، تو بس پھر وہ شخص یہ ایک عمل کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ یہ وظیفہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ بابرکت عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مقصد کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی دولت مند بنا دے گا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، آپ کی بخشش فرمائے گا، اور آپ کے گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے گا۔ آپ کے کاروبار، آپ کی روزی میں بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت نام اللہ الصمد لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔